سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الغالب الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ایک ایسے گناہ کی طرف توجہ کرتے ہیں جو کہ گناہ کے اندر سب سے خطرناک گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے، خطرناک بھی خطرناک تو سارے گناہ ہیں، برے تو سارے گناہ ہیں، گناہ تو اچھا خیر کوئی بھی نہیں۔ کیسے اچھا ہو سکتا ہے کہ جو انسان کو آگ میں جلا دے، وہ چیز کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ تو گناہ کو تو خیر کبھی بھی انسان اچھا سمجھے ہی نہ، اور یہ سمجھ اگر آ جائے انسان کو بس اس کا کام بن جاتا ہے کہ بھئی گناہ کو صحیح نہ سمجھے، گناہ کو گناہ ہی سمجھے۔ اور یہ جو گناہ ہے تو اتنا خطرناک ہے، اس وجہ سے کس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو گئی پھر عام بہت ہے، بہت زیادہ عام ہے۔ ظاہر جب گناہ نہیں سمجھیں گے تو بہت عام ہو جاتی ہے چیز، بہت زیادہ۔ اور ویسے تو دور ہی بہت خطرناک ہے اسلام کا۔ اس وقت جو اسلام کا دور ہے وہ تو بہت سخت فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کے اندر سب سے بڑی عبادت جو حقیقت میں وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی یعنی گناہوں کو سمجھے۔ اور اس دور کا کامیاب انسان اور مسلمان بھی وہی ہے جس نے عبادات سے زیادہ گناہوں پر توجہ دی۔ یعنی یہ ہم عبادات کو بہت زیادہ شمار کریں اور بڑی بڑی عبادات کو کثرت سے کریں، اس دور میں اسے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ گناہوں پہ کنٹرول آدمی کرے، کہیں بہتر ہے، کیونکہ مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ عبادات سے اللہ پاک اس دور میں کیا راضی ہوگا؟ فتنے اور دور میں گناہ ایسے ہیں، نافرمانی ایسی ہیں کہ اس طرف چلنا چاہیے۔ اور تزکیے کا مطلب بھی حقیقت میں یہی ہے، اور اس مجلس کا مطلب بھی حقیقت میں یہی ہے کہ ہم
ایک ایک گناہ کو کئی بار سمجھیں، پڑھیں، دیکھیں، تاکہ وہ ہمارے وجود میں اتر جائے، اس کی حقیقت آ جائے، خوف پیدا ہو جائے. اسی کا نام تزکیہ ہے. اس گناہ کو چھوڑ دو، پاک ہو جاتا ہے آدمی. تزکیہ ہو گیا الحمدللہ. اور کس چیز کا تزکیہ نام؟ تو بھئی اس پہ آپ اور میں زور رکھیں کہ کم سے کم ریکارڈ ہونا چاہیے گناہوں کا. عبادت کم ہوگی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی عبادت ہمیں دی ہے. 5 وقت نماز جماعت میں آگے پڑھ لو، بہت ہے. اس کے بعد جو زیادہ کوشش کرنی ہے آدمی نے گناہوں کی طرف کرنی ہے. یہ گناہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے. اب یہ گناہ جو ہے اس کا نام ہے، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس گناہ کے بارے میں کہ جس وقت کوئی یہ گناہ ہو جاتا تھا مدینہ منورہ کے اندر کسی سے، تو اس کو یہ حال ہو جاتا تھی کہ اس گناہ کی بو اتنی خطرناک گندی تھی کہ مدینے میں پھیل جاتی تھی، اور ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آج یہ گناہ کہیں ہوا ہے مدینے کے اندر، کسی نے کیا ہے. اندازہ لگا لیں. آج کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی ٹیلی فون کال، کوئی گھر کے اندر سیٹنگ، شادی بیاہ، کچھ تو لے لیں بتاؤ، یہ بھی کہہ دیں کہ متقی سے متقی انسان بھی جو اس میں گرفتار ہو چکا ہے. وہ اس کا بچنا بڑا مشکل ہو گیا. وجہ اس کی بچنا کیوں مشکل ہو گیا کہ ہم گناہ کو جب سمجھے ہی نہیں گناہ تو پھر بچے گا کیسے؟ آدمی بچ جائے گا کیسے بچے گا؟ اس قدر ڈاؤن ہو گیا معاملہ. اور حال اس کا دیکھ رہے ہیں کہ سٹینڈرڈ یہ ہے اس کا کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنی سخت بو ہے اس کی، کہیں ہو جاتا ہے مدینہ منورہ تو ہم سب پریشان ہو جاتے کہ کس نے گناہ کیا ہے، اس قدر بو کس کی ہے. متفن ہو جاتے تھے. ہمیں نہیں آتی، کوئی ہے ہی نہیں، مجلس ایسی ہی نہیں یہ چیز نہ ہو. یہ تو رونق ہے. یہ جو گناہ ہے ہماری رونق ہے سوسائٹی کی، بیٹھنے کی، ملنے کی. بس 2 آدمی مل جائیں، 2 عورتیں مل جائیں، سیکنڈ لگتا ہے الحمدللہ. موضوع گفتگو ہی بن جاتا ہے گناہ انسان کا. وہ ہے ہی نہیں مجلس جس میں چیز نہ ہو، اس میں رونق ہی نہیں ہے، اس فائدہ ہی نہیں ہے. کتنی بڑی چیز ہے. کیوں نہیں بھائی اس کی بدبو ہی نہیں ہمیں آتی. اس کی بڑی عام مثال ہے. آپ جائیں کسی جگہ پر، کوئی گندی فیکٹری کے گندا کام ہو رہا ہے تو آپ اتفاق سے ادھر چلے گئے تو آپ فوراً ایسے کریں گے، رومال ڈالیں، بڑی بو ہے. وہ تو آرام سے چائے پی جاؤں گے، بسکٹ کھا رہے ہوں گے، بیٹھ کے آرام سے کام بھی کروں گے. یار ان کی بالکل وہ نہیں آتی. وجہ یہ کہ وہ اس کی عادی ہو گئی. وہ عادی رہتا ہے نا بدبو کا آدمی، تو پھر اس کو خوشبو بری لگتی ہے. تو یہ ہم عادی ہو گئے نا اس گناہ کی بدبو کی. بدبو لگتی ہے، بڑے خوش حال بیٹھے مسجد میں، بیٹھے باہر، بس سب کچھ چل رہا ہے. اتنی بھیانک چیز ہے یہ گناہ. آپ یہ دیکھیں کس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. اس گناہ کے اثرات 3 لے لیں آپ. 3 پہ سوچیں. نمبر 1، آدمی کی دعائی قبول نہیں ہوتی، قبول ہی نہیں ہوتی. دیکھ لیں آپ آج یہ نظارہ ہمارے سامنے موجود ہے. ہم یہ شکایت آپ دیکھیں گے، بڑی دعائیں مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، مانگ کے تھک گئے جناب، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہو رہا. اور دعا کا معاملہ تو ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے استجب، میں قبول کر لیتا ہوں. اتنا نزدیک ہوتا ہے دعا کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے. کیا شان ہے مومن کی. اگر صحیح مسلمان ہو اس کا کام اٹک سکتا ہے کہ استجب لک، بس تو ادعونی، تو کر، ہم کام بنا بنا، بس پلٹ ایک دعا مانگ، جو مانگنا ہے میں دوں گا. اس پہ اتنا اور اللہ پاک نے آسان فرمایا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ایسے ایسے اوقات، ایسی ایسی عبادات، ایسی ایسی گھڑیاں دے دی ہیں کہ اس میں تو قبول ہی کرتے ہیں اللہ پاک. وہ تو کہتا ہے بس یہ وقت تو ایسے دے دیے میں نے تجھے، اس میں تو مانگ. اس میں ایک بہت مشہور وقت ہے
تہجد گزار لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ. تہجد کا وقت سحر گاہی جس کو کہتے ہیں، کریم آف دا ڈے آف نائٹ، کریم ہے وہ. اللہ کہتا ہے میں خود آواز مارتا ہوں، آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. دینے والا مانگ رہے ہیں، چلو مانگ بھی رہے ہم، قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کتنا بڑا جگہ ہے ملتزم کا، سب ماشاءاللہ کئی دفعہ گئے ہوں گے، ابھی تیاری ہو گیا حضرات کی. اللہ کرے آپ کو نصیب فرمائے، مجھے بھی نصیب فرمائے. ملتزم میں نے خود دعا کو قبول ہوتے دیکھا، وہ خود دیکھا. کئی دفعہ آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں گا، لیکن پھر سنا دیتا ہوں. بس جس جگہ میں ٹھہرا ہوا تھا پانی بند ہو گیا. میں حضرت کے پاس بیٹھتا تھا نش پہ، میں کہا حضرت دعا تو کر دیں. کہتے کیا بات ہے؟ میں کہا جی پانی بند ہو گیا اور آج جمعہ، میں تو نہاؤں گا تو بہت بڑا رہا ہے، پسینہ بھی ہے. وہاں جہاں جس جگہ میں ٹھہرا ہوں انہوں نے کہا تو پانی بند ہو چکا ہے. کہتے مجھ سے کیا مانگ، ملتزم میں جا کے مانگ. یقین والے لوگ تھے نا، مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان ہوتا تو مجھے کہہ دیتا ملتزم میں جانا، مسلمان نہیں ہے تو. ٹھیک ہے تو بڑی اچھی بات کی. میں گیا سیدھا. اب یہ نہیں کہ اللہ سے آپ کہتے ہیں سوئی بھی مانگو تو میں سوئی بھی دوں گا. بعض خاص سوئی کی آپ کو اتنی اہمیت ہوتی ہے، اتنی اہمیت ہوگی کہ آپ نے کچھ چیز ٹانکنی ہے، مطلب بٹن ٹانکنا ہے، اور آپ شادی میں جا رہے ہیں اور وہ اگر نہیں لگے گا بٹن تو آپ کیسی کی تیسی ہو رہی ہے، یا میرا سوٹ ہی خراب ہو رہا ہے اس بٹن کی وجہ سے، بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور سوئی نہیں مل رہی کیونکہ پوری شادی ختم ہو رہی ہے ایک بٹن کی وجہ سے. جب تک وہ ادھر ٹچ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے اس ٹور نہیں بنتی، آدمی کی شان نہیں بنتی ہے. تو پھر اس بٹن کی بھاگ رہے سوئی کتنی قیمتی ہوگی سوئی اس وقت. میں کہتا پھر اتنی کی جب تو کہا سوئی کا مانگنا مجھ سے سوئی بھی تیرے پاس آ جائے گی. میں جا گیا میں اللہ میرے شیخ نے آپ کے پاس ہی بھیجا دعا کے لیے، حاضر ہوں. وسیلہ شیخ کہہ دیا. تو پانی نہیں ہے، پانی نہ ہو تو کام خراب ہو جائے گا. امید کوئی پانی نہیں کی اور دعا مانگ کے چلا گیا. جب میں گیا تو گھر کے اندر جناب دھڑا دھڑ بھرنے کی آواز رہتی برتن، جلدی آ جاؤ، پتہ نہیں کہاں سے پانی آ گیا اور ہم نے سب بھر لیا، یہ کچھ کر لیا، تو بس جلدی سے نہ لیں آپ. تو میں کہا انشاءاللہ فکر نہ کریں، جب تک بندہ نہائے گا نہیں پانی بند نہیں ہوگا. جو بھی چیزیں بھر لیں آپ، مجھے نلائیں نا، اتنا مجھے پتہ ہے. وہ ان کے سمجھ کہاں بات ہے، بولے جا رہے ہیں بڑے کہتے ہیں یہ جلدی آپ بھی نالے ختم ہو جائیں گے، جب تک میں نہاؤں گا پانی چلتا رہے گا. مجھے پتہ ہے خوب بھر لیا. جب دیکھے سب کچھ فل ہو گیا، ان کا پتہ نہیں کتنے نہیں آنا تھا وہاں پانی. میں گیا نہایا پایا، واش کیا صاف صاف، جیسے باہر نکلا پھر ٹھوس ہو گیا پانی، وہیں کیا بریک لگ گیا. تو ایسے یہ شان ہے مومن کی. اور ہم سارے گل میں پھرتے ہیں یار یہ دعا قبول نہیں، یار یہ نہیں ہو رہی، اس کے لیے پھر ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، غلط قسم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. جو سارے کاروبار چل رہے ہیں جو عام لوگوں کے اسی سے چل رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے لگے، جن کے پیچھے، بھوت کے پیچھے، فلاں کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کی ٹانگ دبا رہے ہیں، اس کے پیسے دے رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں اس نے جادو کر دیا. کتنی طاقت دی ہے، جن کی کیا مجال ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کہیں گے اس کو دفاع کرو مخلوق کو میرے اوپر سے، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا، اللہ جلا دیں گے اس کو. اتنی طاقت ہے انسان کے اندر. کم ہے بات کہ دو مانگ میں دوں گا، اور یہاں کوئی حد ہی نہیں رکھی مانگنے. اور ہمارا کیا حال ہے، ہم ہی بیٹھے ہیں سارے، زندگی ہوگی دعائی نہیں قبول ہوتی. اب کیا اللہ سے شکوا کریں، وجہ یہ گناہ ہے. پہلے ہی بتائی کہ اس آدمی کی چاہے کہاں مانگ لے، چاہے کسی اوقات میں کھڑا ہو جائے، دعا قبول نہیں ہوئی کہ یہ گناہ کر رہا ہے. عجیب گناہ ہے، اس کی بہت سزا ہے. نہیں ہوتی گناہ قبول. اور دوسری بہت ہی بڑی سزا ہے، نیکیاں قبول نہیں ہوتی، نہیں ہوتی قبول. اللہ کہتا نہیں گئی نا کمائی ساری وہ بھی دنیا پر چل جاتی ہے. کیونکہ نیکی جس کی قبول ہوتی ہے نا، اس نیکی کے نور ہوتا ہے. یاد رکھیں اس کی کیفیت مختلف. جو نماز قبول ہوگی نا، اس نماز کو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا میری نماز قبول ہو رہی ہے. یہ عبادات جو ذکر قبول ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا میرا ذکر قبول ہوا ہے، اللہ نے سن لیا، میرا کام بن گیا. تو اعمال ہم کرتے ہیں
اور اس کی بھی شکایت موجود ہیں، پتہ نہیں چلتا، یہ دل نہیں لگتا، نماز پڑھی ہے کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ کیا نماز پڑھی ہے، کدھر پڑھی ہے، یہ شکایتیں ہیں آج موجود ہیں آپ کے سامنے، میرے سامنے. بس جی نماز پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں سمجھ نہیں ہے کیا نماز پڑھا جی، کیا کیا. بس جی ایک تو بڑا خطرہ ہے، وسوسے بڑے آتے ہیں جناب، اتنے وسوسے آتے ہیں جناب نماز میں. عام کیوں؟ گناہ ہے. تیسری سزا سب سمجھ نظر آ رہی ہے نا ہمیں سب چیز. تیسری سزا کیا کہ اس میں گناہ کی جلغار ہوتی ہے. جلغار سمجھتے ہیں؟ یعنی ہیوج قسم تعداد کے اندر گناہ انسان کرتا ہے. کھل جاتی، جیسے کھل جاتا ہے نا کسی چیز کو، کھول دو آپ جلغار وسیع نہیں لگی ہوتی گناہوں کی، ایک ختم، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، پڑا گناہ نکلے ہم. ادھر سے گناہ، ادھر سے گنا، ادھر سے گناہ، باہر سے گناہ، اندر سے گناہ، گناہ ہی گناہ ہوتے رہیں گے پورے دن میں. اور گننے بیٹھے آدمی وہ گن ہی نہیں سکتا کتنے گناہ ہو گئے. ہے یا نہیں؟ چھپائے پھرتے ہیں اپنا پوزیشن کو. حقیقت ہے ادھر بیٹھے یہ کیا، یہیں سے گناہ، اس کو پکڑا وہیں گناہ، ادھر دیکھا وہیں گناہ، بات کی وہیں گناہ. ہے یہ پوزیشن. وجہ کیوں ہے؟ اس گناہ کی وجہ سے. بڑا جو وہ کرتے ہیں اس میں، اس کی خاصیت ہی یہی ہے. دیکھیے، اور ایسا گناہ چھپاؤ نہیں کہ بھائی بہت چھپا گناہ ہے. اسی قرآن میں جو ہم روز صبح شام پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے بتایا، آپ بھی جانتے ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو. اچھا یہی بات تھی. انٹروڈکشن پورا اس سے، یہ نہیں متعارف نہیں ہے اس سے، پورا انٹروڈکشن رکھتے ہیں، اس سے کرتے بھی ہیں. وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس یہی فکر ہے اللہ پاک. کیا گیا ہے؟ وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اے مسلمانوں، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اللہ کے کرے وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت مت کرو ایک دوسرے کی. اتنا قرآن نے ہلکی سی بات کہ اس کے ساتھ اس کی سزا بتائی ہے. کسی گناہ کی سزا نظر نہیں آتی. دیکھنے قرآن نے کسی گناہ کی، مجھے تو ایسی نظر نہیں ہے جو یہ سزا آ رہی ہے اس کی. بھلا یہ تم بات آگے کیا کہ اللہ پاک نے ساتھ بتا دی. اگر یہ تو گناہ کرتا ہے تو فرمایا پھر دیکھ تو کیا کرتا ہے، سزا کیا مل رہی ہے. سزا کیا مل رہی ہے کہ صدقہ بھائی تیرا، ماں جایا بھائی تیرا، بھائی اس کو تو حلال کر رہا ہے، حلال کر کے اس کی پراچے کاٹ رہا ہے، گوشت روسٹ کر کے کھا رہا ہے مزے سے. کوئی کر سکتا ہے دنیا میں یہ؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس وقت انسان غیبت کرتا ہے بالکل یہ ہوتا ہے، بالکل یہ ہوتا ہے کہ اپنے گوشت بھائی کا کاٹ کاٹ کے وہ آدمی کھا لے. صحیح بھائی پھر پوچھتے اللہ تعالیٰ پسند آئی تجھے یہ بات، کھانا گوشت پسند آیا؟ کون کہے گا آیا؟ پھر کیوں غیبت کرتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بالکل اس کی سزا یہاں ختم نہیں ہوگی. جس وقت وہ آئے گا ہمارے پاس تو تجھے جو ڈش دی جائے گی، پہلی ڈش یہ ہوگی کہ تیرے بھائی کا گوشت کاٹ کے تیرے سامنے تجھے کھلایا جائے گا. اور جب تو انکار کرے گا تو پھر ہم تجھ سے پوچھیں گے جب تو زندہ تھا اس وقت تو کھاتا تھا، مر کے میرے پاس آیا تو اب کیوں انکار کرتا ہے؟ زندہ تو پتہ نہیں کتنے بھائیوں کا گوشت کھا گیا ہے صبح سے شام تک. استغفر اللہ، حسب اللہ. اندازہ لگا لیں. اس گناہ کی وجہ سے ہماری نہ نیکیاں قبول ہوتی ہیں، نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. عام کتنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی عام ہونے کی حد ہی کوئی نہیں، حد ہی کوئی. بس ایک دوسرے کے ملنے کی ضرورت ہے، وہیں بیڑا پا. میرے بھائی یہ ہے عبادت، اس کا نام عبادت ہے کہ کوئی آدمی اس کو چھوڑ دے. لاکھوں نفلی عبادت سے افضل عبادت ہے اس کو چھوڑ دینا. محنت کرنی پڑے گی، احساس پیدا ہو جائے گی. دیکھیں اللہ پاک
کتنا سخت اس کا عذاب ہے اس گناہ کا. کیا ہو, ایک اور حدیث سن لیں آپ, یہ تو نبی آنکھوں سے دیکھا ہے جہنم کے اندر. قوم ایک ہے, وہ گوشت اپنے ہاتھ ناخن بہت بڑے بڑے کر دیے اللہ پاک نے ان کے, وہ نوچ رہے ہیں ایسے, گوشتوں اپنے خود کھا رہے ہیں. بس گھبرا گئے, کہنا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہتے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے تھے. کیا فائدہ؟ اچھا کوئی گناہ میں کوئی لذت ہو, زنا کر رہے کو لذت تو آ رہی ہے تھوڑی بہت, اور کوئی بکواس بازی کرتا ہے آدمی جو ہزاروں گناہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں تو ٹیسٹ آ رہا ہے. اس میں کیا ٹیسٹ ہے؟ جب میں ایک صاحب حاجی صاحب کی برائی کر رہا ہوں آپ سے, فائدہ ہے؟ کوئی تو فائدہ ہو نا. کبھی غیبت کرنے سے مجھے یہ فائدہ مل رہا ہے کسی آدمی, کچھ نہیں کرنی ضرور ہے. ایک اور دوسری اور سے تجھے تکلیف کیا ہے, اور غیبت کا سٹینڈرڈ دیکھیں آپ, یعنی کتنا بے نیاز کیا ہے اللہ پاک نے انسان دوسرے انسان سے. جب تک انسان دوسرے انسان سے یعنی پوری مخلوق سے اس قدر بے نیاز نہیں ہوتا رہتا, اس وقت تک اپنے اللہ کو نہیں پا سکتا. یہ سٹینڈرڈ اللہ کو پانے کا, اس لیے اس کی اتنی سزا دی ہے کہ جب ایک آدمی کے پیچھے ہے, اس نے یہ کیا, اس نے فلاں کیا, اس کا یہ کیا, تو اللہ کو کب سوچے گا؟ مجھے بتائیں. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمیں اللہ سے غافل کرتا ہے. گناہ ہماری توجہ اللہ سے ہٹا کر ان چیزوں پہ لگا رہے, اور اللہ چاہتا ہے کہ جب تک تو تمام دنیا کو فراموش نہیں کر دے گا, تمام دنیا تیرے دل سے نہیں نکل جائے گی, اس وقت تک تو مجھے پا نہیں سکتا. سبحان اللہ. اس لیے اس کی اتنی بڑی سزا دی ہے اس گناہ کی. لاجیکل آپ کو چیز بتا رہا ہوں, روحانی, کہ یہ اللہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا, انسان کو اندر گھمائے رکھتا ہے. آپ بڑے مزے لے رہے, نماز پڑھ کے نکلا ہے, نماز پڑھ کے کیا نکلا, ابھی دلیز پہ نہیں, یہی بات ہو جائے مسجد کے اندر کافی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کیونکہ سٹینڈرڈ کا اتنا نازک ہے اللہ کے, اتنی سی توجہ بھی اللہ کا کہتا ہے کہ مخلوق کی طرف تیری نہ جائے رائٹ چیز پر. غیبت ہے کیا؟ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ کسی آدمی کی بات سچ کر رہے ہیں, وہ ہے سچ بات کر رہے ہیں, جھوٹ کر رہے ہیں آپ, وہ ہے اس میں, تبھی تو اور کرتے ہیں, اسی کے نام تو غیبت. کتنا کمال دیکھیں, ایک آدمی میں وہ چیز ہے اس کو آپ بیان کر رہے ہیں, یہی تو غیبت ہے. اگر وہ چیز نہیں ہے اور کوئی آدمی بات کرتا ہے, وہ تو غیبت کا ہی باپ ہے, وہ تو بہتان ہے. ایک آدمی کانا نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کانا ہے, یہ تو بہتان ہو گیا. ایک آدمی کانا ہے, آپ اس کہتے ہیں کانا ہے, یہ غیبت بنتی ہے. تو گویا کسی آدمی کی ایسی بات کرنا جو اس کو پسند نہیں ہے کہ میری بات کی جائے, پیٹ پیچھے منہ پہ کہہ دیں دوسری بات, پیٹ پیچھے دوسرے بھائی سے آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو اس آدمی کو پسند نہیں ہے, یہ تو غیبت بنتی ہے. اور کس چیز کے بارے میں سن لیں, اس آدمی کے جسم کے بارے میں, بدن کے بارے میں, قول کے بارے میں, دین کے بارے میں, اس کے اعمال کے بارے میں, اس کی جوتی کے بارے میں, اس کے کپڑے کے بارے میں, اس کی سواری کے بارے میں, اس کے قد کے بارے میں, اس کے بالوں کے بارے میں, اس کی کسی بھی حیت کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ایسے رنگ میں کہ اس کو برا لگے, غیبت ہے. بتائیں کتنا واسط ہے. دیکھا اللہ کو پسند ہے کہ انسان کسی بات سے دوسری کی بات کرے. ہے نا لوگ کتنے مصروف ہیں اس میں, یہ وجہ ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہمارے حج قبول نہیں ہوتے, ہماری عمریں قبول نہیں ہوتی, ہماری تلاوتیں قبول نہیں ہوتی, ہماری لیلۃ القدر قبول نہیں ہوتی, ہماری رات کا جاگنا قبول نہیں ہوتا. شیطان کام کرایا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے سوراخ کر دیا اس نے, وہاں پھینکے جا رہا ہے. بڑا ہنس رہا ہے. یہاں بھی تو تکلیف اٹھا, رات کو جاگتا رہے, وہاں بھی تجھے ملنا کچھ نہیں, جوتے پڑ رہے. یہ ہم اللہ کی بات نہیں ماننا, اللہ یار تم بات کم بات, یہ قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے. اللہ جو قرآن حکم دے رہے ہیں, ہر حکم کو ماننا پڑتا ہے نا انسان, اتنا احتیاط کرنی پڑتی. ابو لیث سمرقندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ حج پر جا رہے تھے, تو انہیں مٹھی بڑی دیناروں کی, کافی دینار, اس میں بڑے دینار قیمتی چیزیں,
اور تھیلی میں رکھ لیے. ساتھ میں سوچا یہ خرچ کرنا ہوگا، انہوں نے حج پہ چل پڑے. حج ختم ہو گیا، کہیں خرچ نہیں کیا، 2 دینار الگ، سونا کافی. تو واپس آ گئے، وہیں کا وہیں خرچ نہیں کیا. تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کس لیے گئے تھے ساتھ؟ کہیں بھی خرچ نہیں کیا آپ نے، جیسے لے گئے تھے ویسے واپس لے آئے. کہتا ہے الحمدللہ. کسی مرکز اس کا پرپس کیا تھا حضرت؟ بہت بڑے محدث گزرے ہیں یہ بڑا سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ. اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ لے گئے تھے کہ مقصد تو بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا. کیا کہ میں ساری رکھا تھا سونا سب کچھ دینار وغیرہ، کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیسے کیسے حالات آئیں گے، کیسے لوگ ملیں گے. سفر تھا لمبا، زمانہ لمبا سفر تھا، پھر واپس آؤں گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے بھی کسی کے بارے میں غیبت ہو جائے زبان سے. غیبت کا وہی کسی سواری کے بارے میں، کسی کپڑے کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں، کسی بات، اس کا غیبت ہے. تو میں سوچا تھا کہ اگر کہیں بھی غیبت کسی آدمی کے بارے میں ہو جائے، میں سارا سونا وہیں ختم کر دوں، اسے اٹھا دوں صدقے کے اندر. نہیں، الحمدللہ جیسا سونا لے گیا تھا ویسے واپس آ گیا. اب اجلاس سمجھ آیا آپ کو؟ بھی تو آ گیا، ابھی آیا آپ کے سامنے میں. پہلے میں نے مجھے بھی نہیں آیا تھا. کیا جیب میں رکھا کریں نوٹ، جب گھر سے نکلے نا، اور کہ جب بھی غیبت ہوگی نا الحمدللہ صدقے ایسے پھینک دوں گا. انشاءاللہ نوٹ کی محبت آپ کو غیبت نہیں ہونے دے گی، واپس 5 پاؤنڈ پھر آ جائیں گے آپ کے. آئے گی نا سمجھ میں؟ کریں گے کل سے. دیکھیں کتنا اچھا علاج آ گیا ایک محدث کے پاس. پیسہ پھینکنا تو بڑی مشکل بات ہے دوستوں. آج 5 دیں کہیں کل 10. کیوں؟ اگر 10 چلے گئے کوئی بات نہیں، کم از کم یہ تو ہے دعائیں میری قبول ہوں گی، نیکی میری قبول ہوں گی، میرے سارے اعمال قبول ہوں گے، میں اپنے بڑے بھائی اپنے بھائی کا گوشت نہیں کھاؤں گا. کیا زندگی ہو جائے گی انسان کی. بڑا اچھا علاج ہے. جیب میں جب بھی جائیں نا اپنے کام شام پہ، جیسے بھی ہیں جلدی کام کرے، وہ بھی ایک جیب میں کیا کریں، نوٹ لیا 5 کا. آج کل تو نیا آ گیا نا 5 کا نوٹ، اس سے زیادہ محبت ہوگی. اس کو پہلے دیکھ لیں اچھی طرح، بالکل صحیح ہے، یہاں رکھیں کہ چل غیبت کر. فاروقی صاحب غیبت کرو تو دیکھتے ہیں اس آدمی کو تو کیسے کہے گا، منہ ہی نہیں گھولے گا اس کو. پتہ ہے نا 5 جا رہے ہیں. دیکھیں اگر کرتے رہیں گے دیتے نا، کہاں تک دیں گے؟ 25 دیں گے، 30 دیں گے، 100 دیں گے، کہاں دے سکتا ہے. وہ بڑھاتے ہیں ایک دن 5 پہ لائیں، 5 اگر چلے گئے کل 10 نہیں گا. غیبت کرے گا چپ ہو کے بیٹھا رہے گا آرام سے. تو جب ایک اور طریقہ اس میں، جب غیبت نہیں ہوگی الحمدللہ، جب آپ غیبت نہیں ہوگی تو سمجھ لیں آپ کی زبان بالکل گنگ ہو گئی ہے. تو جب زبان گنگ ہو جائے گی تو خود بخود اللہ کا ذکر شروع ہو جائے گا. کیا بیلنس بن گیا. دیکھیں کتنے بڑے گناہ کو چھوڑ کے اور کتنا بڑا عمل جاری ہو گیا، کتنا بڑا عمل جاری ہو گیا. ذاکر بن گیا آدمی. وہ تو اتنا بڑا گناہ چھوڑنے والا ہو گیا، قیامت تک کی جو سزائیں اس کی اللہ کے راضی کرنے والا وہ سب ختم ہو گیا اللہ کے فضل سے. اور اب ٹاپ آف دیٹ سب سے بہترین جنت میں اونچے جانے والا ہو گیا. کیا تو بالکل دوزخ کے اندر جا رہا تھا نیچے، اور کیا ہو گیا، جنت کے ٹاپ پہ پہنچ گیا انسان. یہ بابا ہم فکر نہیں ہے. ابھی کوئی مشکل آگا کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا نا ہمارا کہ ہم اس کو کرتے ہیں. اور یہ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بڑی سزائیں اس کی، کیا لٹا رہے ہیں ہم سب کچھ. زندگی ختم کر رہے ہیں اس گناہ کے ساتھ، کیا کچھ ختم ہو رہا ہے. اجازت ہی نہیں کہ بھائی ماں بہن بھائی کچھ بچہ کسی کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا. میں نے بتا دیا کپڑے جوتے کسی کے بارے میں دوسرے سے نہیں کرنا. اس سے کر لو تیرے کپڑے صحیح نہیں، تو سے یار دیکھو کتنے گندے کپڑے تھے، اس کا جوتا دیکھو یار لال جوتا پہنے پھر رہا ہے. بس تو تمہیں کیا تکلیف ہے. وہاں بڑے شو مارے تھے، ٹیلی فون کی شو مارے، نیا ٹیلی فون لیے، کہتے ہی نہیں کہتے. گاڑی لی، او ماشاء اللہ بڑی گاڑی لی ہے بھائی، تم کمال ہے. کیا بات ہوئی؟ بات ہوئی لیکن کیا کر لیا، سگے بھائی کا گوشت تل کے کھا رہے ہیں. کتنی بڑی سزا ہے. تو یہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے علاج خود ہی بتا دیا ہمیں، اللہ کا کرم ہے. تو انشاءاللہ
اس پہ کوشش کریں. میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کریں. چارٹ تو دیے ہیں آپ کو الحمدللہ, مارتے رہتے ہیں. یہ ہے فکر کی بات, بتائیں, یہ فکر کی بات ہے. کوئی آپ یہ دیکھیں, استغفر اللہ, کوئی ہمیں حرام گوشت کھلائے, کہ آپ گندا روٹن بالکل سڑی ہوئی کوئی چیز دے, سڑا گدا لا کے ہمیں دے, کوئی کھائے گا؟ دل نہیں کرے. نہیں, بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں, اللہ نے کہہ دیا, بالکل کہہ دیا, ایسی ہے, بالکل ایسی کر رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو یہ بہت سوچنے والی بات ہے الحمدللہ. اور یہ مجلس اسی قسم کی ہے. آج کے بعد ہمیں پوری کوشش کرنی ہے, اور جو حضرات اس پہ پریکٹس کر رہے ہیں غیبت پر, تو اس پہ خاص توجہ رکھیں اس کو. ٹھیک ہے, تو سب لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یا نہیں کر رہے تو وہ لے لیں چارٹ. کون کون چارٹ کر رہا ہے, ہاتھ کھڑا کر رہا ہے, ذرا پتہ لگے. ہاں, تھوڑے لوگ ہیں نا, کیونکہ فکر نہیں نا, 2-3 آدمی بیچارے ہیں. اب ذرا شرم سے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے بیٹھ جائیں کہ جی ہم یہاں تزکیہ کرنے آئے ہوئے ہیں, اور حال یہ ہے کہ ہم نہ گناہ کو چھوڑنے کی کوئی کام نہیں کرے. ہمارے شیخ نے جو ایک طریقہ بتایا ہے گناہ چھوڑنے کا, ہم اس کو پسند کرتے ہیں. دل تو کرتے ہیں سب کو باہر نکال دوں میں, کیا فائدہ میرے ساتھ آپ کو دوستی کرنے کا, کیا فائدہ؟ کل مجھے بھی اندر کرائیں گے آپ. کتنی محنت سے میں چارٹ بنایا آپ کے لیے, چھاپ کے رکھا ہے سب کچھ, کسی کو ڈری نہیں. اور مجھے بتائیں کون نہیں کرا وہ غیبت. کم از کم اللہ کی رحمت سے یہ تو امید آدمی کر سکتا ہے. واقعی قرآن بھی کہتا ہے سایہ مشکورہ, کہ ایک آدمی کوشش کر رہا ہے, نہیں نکل رہی, پھر بھی رہتا ہے کہ چل تجھے معاف کرتا ہوں. ظالموں کا ظلم ہے, یہ ظلم کر رہے ہیں اپنے آپ پر. یہ میری باتیں سننے کے بعد کو اثر نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے؟ 2 آدمی نے ہاتھ اٹھائے, جی ہم کر رہے ہیں, مبارک ان لوگوں, لیکن باقی انہوں نے جنت میں جانا ہے, تو یہاں کرنے کیا ہے؟ یہ جو کوئی جنت تو نہیں بن سکتی ایسی. واقعی یہ جنت کا ٹکڑا ہے. واقعی وہ حدیثیں صحیح ہیں, جب انسان ذکر کرتا ہے تو جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. واقعی فرشتے اترتے ہیں, واقعی سب کچھ ہے. لیکن ایسی مجلس نہیں اتریں گے جیسے ہم ہیں. کس قدر بو بھی تو بتائیے نا غیبت کی. جہاں ہم اتنی بوئیں لے کے آئیں گے, اتنی بدبوؤں کے ساتھ آئیں گے, فرشتہ آئے گا. انعام ویسے ہی ہیں. اللہ کہتا ہے نیکی تو ویسے ہی ہیں, لیکن نیکی تو ختم کر رہے ہیں ہم لوگ. تو اس کے پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم چارٹ کریں, ختم نہیں ہو رہا. الحمدللہ ختم ہوگا کہ نہیں, ضرور ہوگا. فکر اس کی کرنی چاہیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ہمیں ضرورت کیا ہے. کیونکہ ہمارا نفس یہ کہتا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں اس چیز کی. ہم بالکل ٹھیک ہے جی, کیسے کیا فرق پڑا, میں تو بڑا پرہیزگار ہوں جناب, میں تو فلاں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں, یہ کر لیتا ہوں, اتنی تصویر کر لیتا ہوں, یہ کر لیتا ہوں, ہر وقت مسجد میں رہتا ہوں. یہ ہے نا غرور والی بات ہے. اللہ ہمیں کیا باتیں بتا رہے ہیں اور ہم اپنی باتیں کیا کرتے پھرتے ہیں. وہ کیا عبادت ہمیں سکھا رہے ہیں, ہم اپنی عبادتیں کرتے رہتے ہیں. نہیں ہماری تھوڑی, اس کے لیے ہم تو جناب بوڑھے ہو گئے, ہمیں کیا. استغفر اللہ. اللہ بڑھاپے میں چانس دے رہا ہے کہ آج تو توبہ کر لے, آج تو محنت کر لے, پچھلے بھی سارے معاف. بتاؤ, پوری زندگی کی کمائی ہو رہی ہے. بوڑھوں کو تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے. وہ تو اگر ایسی نقطے سن لیں ایک دم شروع کر دیں, کیونکہ آگے پتہ ہی نہیں ہے کتنا گڈھا رہ گیا اندر جانے میں. گڈھا تو کھلا ہوا ہے, گڈھا سمجھتے ہیں نا, وہ تو کھل گیا ہے, اندر جانے والی بات ہے. اب اندر جانے والی بات ہے. چلو جوان کہہ سکتا ہے ابھی ہے جوانی, وہ دھیڑ والا کا, لیکن بوڑھے حضرات کا تو جب ایسی بات کو سنیں ایک دم چونک ہو جائیں کہ اللہ کا فضل ہو رہا ہے میرے بھائی, مجھے تو اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے. شاید پوری دنیا, اب میں شروع کر دیا, کل موت آ گئی, ماشاءاللہ پورا حساب ہی ختم ہو جائے گا. اللہ قدر کرتے ہیں کہ اس نے میری بات کی قدر کی ہے. چلو آج کھڑا ہو گیا, یہ کل اس کی قسمت میں موت تھی, اس نے بات سن لی ہے, چلو اس کو بخش دیجیے. کریں گے ہم یا نہیں کریں گے؟ ہر آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے. انہیں یہاں کرنے کیا آتا ہے؟ ذکر تو آپ ٹیپ لگا لے کریں, ذکر سن لیا کریں, ٹیپ میں سے کیا بات ہے. اور میری شکل تو اتنی اچھی نہیں ہے, مجھے دیکھنے آ رہے ہیں, تو مجھے اتنا شوق نہیں ہے مجھے دیکھیں. تو آپ تو اس لیے کہ تزکیہ ہو, اور بغیر تزکیہ کے تزکیہ کیسے ہو جائے گا؟ میں اس گلاس کو اٹھا کے پانی نہیں پیوں گا تو پانی کس طرح میرے پیٹ میں آ جائے گا؟ یہ تو عالم اسباب ہے. گلاس کو اٹھاؤں گا, منہ سے لگاؤں گا, ڈھک ماروں گا, اندر پیٹ پہ جائے گا پانی. پانی پڑا نہیں, میں نہیں پیتا, کیوں؟ بس خود صحیح ہو جائے گا. کبھی نہیں نکلیں گے گناہ. کیسی کیسی باتیں یہاں ہم سنتے ہیں, کیسی بات, کبھی بھی نہیں نکلیں گے گناہ. نکل نہیں سکتے جب تک ہم ہلیں گے نہیں. 2 چیزیں بتائیں آپ کو, میں نے وہ چارٹ بنایا اللہ کے فضل سے, گناہ کی تفصیلیں باقاعدہ دکھائیں, ہر مہینے کے بعد
شامل کر دیں. نفس کہتا ہے جی یہ گناہ ہو گیا، فلاں خالی چیز ہو، یہ چیز ہو. یہ ہیں چیزیں، وہ غلطی ہو گئی تو اللہ اس میں نکال دیتا ہے. لیکن یہ جو اوپر سے قرآن میں آ رہی ہیں چیزیں، اس کو ختم کرو، وہ ہمیں ختم کرنا ہے، ہر حالت میں نکالنا. اور ایسا گناہ، ایسی سزا مجھے تو نظر نہیں آتی کسی گناہ کی اللہ پاک نے ایسی سزائیں دی ہیں. ہم کی سب بربادی ہے تو پوری انسان کی. اور کیا ایسا ایک آدمی بیٹھ کے بات کر رہا ہے جس کا کوئی نہ مقصد ہے نہ کچھ ہے. وجہ کیا ہے؟ بیکار ہے نا. نہ ذکر کرتے ہیں، نہ ذکر کرنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے، اور نہ پڑھتی ہے کیونکہ شیطان ایسے ایسے کام کراتے ہیں ہمارے سے. تو میرے بھائیو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم، اور لیکن اوپر اٹھائیں چارٹ جو آپ کو دی ہیں اسے فل کریں، اور لکھیں غیبت، اور وہ لکھیں. اور جو میں نے ترکیب بہت اچھی بنائی ہے آج تو، جیب میں کیا ڈالنا ہے؟ 5 کا نیا پاؤنڈ. 5 سے شروع کرتے ہیں نا کام، جب تک 10 کا نیا آ جائے گا انشاءاللہ، پھر 10، پھر 20، دیکھتے ہیں کب تک یہ ہماری جان نہیں چھوڑتی غیبت. اللہ کے فضل سے 5 ہی واپس آ جائے گا. نیک نیت ہو اللہ بچاتے ہیں انشاءاللہ، بچاتے ہیں. تو آج کے بعد پکا وعدہ انشاءاللہ میں بھی کروں، اللہ تعالیٰ سے آپ بھی کریں کہ جی بہت سخت گناہ ہے یہ تو ہم نے نہیں کرنا. نام نے عورتیں بھی کریں، مرد بھی کریں، بچے بھی کریں، بوڑھے بھی کریں، جوان بھی کریں، نمازی بھی کریں، حاجی بھی کریں، سب مولانا شولانا سب جگہ نکلتی ہے ایسی چیزیں. شیطان نے ایسا غلبہ کر دیا نا انسان پر کہ یہ زبان کو بس بازی نہیں آتا انسان. تو الحمدللہ اس پہ عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے.